والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تین چار فکری باتیں اور ہمارے عقائد کی باتیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ ان باتوں کو سمجھ لیں اور آگے جہاں تک ہو سکے ان باتوں کو عام کریں۔ میرے بھائیو، آج کا دور جو ہے یہ میڈیا کا دور ہے۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندہ فیس بک یوز کرتا ہے، واٹس ایپ یوز کرتا ہے۔ تو یہ ایسا دور ہے کہ ہر بندہ دنیا کے ہر کونے سے باخبر ہے، اور ہر شخص، ہر ذات، ہر آدمی جو ہے اس کے پاس موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا پوری اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کا گمراہ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ انسان کے گمراہ ہونے کا امکان ہے بڑھ جاتا ہے۔ تین چار باتیں ہیں، آج میرا ساتھ دیجیے گا۔ آپ یہ خیال کریں کہ اس سے پہلے اور آج کے بعد میں نے آپ کے ذوق کے مطابق بات کی ہے، آج میرے ذوق کے مطابق دو تین باتیں سماعت فرما لیں اور جاگ کر سماعت فرمائیے گا۔ تو آج کے دور میں میرے بھائیوں انسان کا گمراہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ تو جتنی گمراہ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس گمراہی سے بچنے کا ہمیں سامان بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جماعت اہل سنت کے صحیح عقائد کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ فیس بک پہ آیا ہوا کوئی 1 منٹ کا کلپ دیکھ کر آپ کا دماغ منتشر نہ ہو، آپ کے دماغ میں سوال پیدا نہ ہو، کوئی بات پیدا نہ ہو، کوئی ایک تحریر آپ دیکھ لیں اس کے بعد ذہن میں سوال، شک پیدا نہ ہو۔ کیونکہ میرے بھائیو عقیدہ ایسی چیز ہے اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ یہ مت خیال کریں کہ اگر سرکار کے بارے میں جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اس عقیدے کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی شک بھی آ گیا تو ایمان قائم نہیں رہے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے اس کے ثبوت کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ جنگ حنین کے وقت صحابہ کرام کا لشکر جا رہا تھا، سرکار نے ایک شخص کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے حکم دیا، آپ نے زبان سے فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اب جہاد ہوا، جنگ ہوئی، صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بڑے زور سے لڑ رہا ہے، قتال کر رہا ہے اور تلوار چلا رہا ہے، اور تلوار چلا کر وہ کفار کو قتل کر رہا ہے، کفار کو مار رہا ہے۔ ایک غلام آپ کی بارگاہ میں حضور، جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بندہ جہنمی ہے، وہ تو اسلام کے لیے بڑا کام کر رہا ہے، اس نے اسلام کے خاطر اتنے بندے مار دیے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے، جنگ ختم ہو گئی، وہ زخمی ہو گیا، آخری وقت میں زخم زیادہ تھے، وہ اپنے زخموں کا درد برداشت نہ کر سکا، اس نے تلوار پکڑی اور خود تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کر دیا، آخر میں حرام موت مر گیا۔ غلام دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا حضور آپ کی زبان نے سچ کہا تھا، آپ نے سچ فرمایا تھا، آپ نے سچ کہا تھا۔ جہاں تک بات مشہور آپ جانتے ہیں،
اس کے بعد دو باتیں مختلف کتابوں میں درج ہیں، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا اللہ کبھی کبھی منافقین سے بھی دین کا کام لے لیا کرتا ہے، کبھی کبھی منافقین سے بھی دین کا کام لے لیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا بلال یا سیدنا عمر کو فرمایا کھڑے ہو جائیں اور اعلان کریں کہ قیامت کے دن انسان کے مجھے میرے اعمال کا سوال کیا جائے گا، میں اپنے عمل کا جواب دے ہوں گا، میں اگلے انسان کے عمل کا جواب دے نہیں ہوں گا، لیکن میں اپنے عمل کا جواب دے ہوں، اگلے بندے کے عقائد کا جواب دے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے قیامت کے دن دوسروں کے بارے میں اعمال کا سوال نہیں ہوگا، ان کے عقائد کا سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس میں دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو ہر وہ بندہ جو دین کا لبادہ اوڑھ لے، پگڑی پہن لے، یا قرآن پڑھے، یا دین کی بات کرے، یا قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، ہر بندہ سچا ہو یہ لازمی نہیں ہوتا۔ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ اور اس روایت میں کیا ہے کہ وہ سرکار کے دور کے اندر جہاد کر رہا تھا لیکن منافق تھا۔ تو میرے بھائیو، پہلا سبق آپ کی بات میں عرض یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے کوئی بات آپ تک پہنچے، کوئی خبر آپ تک پہنچے، کوئی ویڈیو آ جائے، کوئی کلپ آ جائے، کوئی تحریر آ جائے، کسی مستند سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم سے جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیں یقین نہ کیا کریں اس کے اوپر۔ یہ آج عقائد خراب ہونا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اپنے عقائد سیکھیں اور پھر ان کا تحفظ کریں۔ اگر کوئی بات سامنے آئے تو سنی علماء سے رجوع کیا کریں، ان سے سوال کیا کریں، پوچھا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں۔ اور دوسری بات، بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ جماعت اہل سنت کے نام پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا، ہمارے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ 2 سے 3 مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہمارا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ سرکار کے میلاد کے نام پر کوئی بھی غیر شرعی کام کیا جائے۔ اگر کوئی انسان میلاد کے نام پر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ قرآن اور سرکار کے فرمان کے خلاف ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ پھر خواتین کی نعت خوانی، بے پردہ عورتیں، بے پردہ خواتین، یہ عام طور پر بات بڑی عام ہو چکی ہے۔ بے پردہ خواتین ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، اور آج کل تو ان کے اشتہار بھی آ رہے ہیں، میلاد کے نام پہ آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کیا خاتون نعت پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت بلند آواز سے نعت پڑھ سکتی ہے؟ آپ کا فتویٰ یہ ہے، آپ نے فرمایا جس طرح عورت کا پردہ ہے اس طرح اس کی آواز کا پردہ بھی ہے، جس طرح عورت کا اپنا پردہ ہے اس طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو خواتین کی محفل میلاد اگر ہونی بھی ہیں تو پردے میں ہونی چاہیے اور دین کی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگلی بات، بنگڑا، ڈول باجے، یہ گانے اور غیر شرعی انداز جو میلاد کے نام پہ ہوتے ہیں، اس کا الحمدللہ ہمارے ساتھ نہ تعلق ہے اور نہ کوئی عالم اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ علماء کا جلوس دیکھیں، علماء جو سنی ہمارے نمائندے ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی محبت کو عام کیا جائے، سرکار کے پیار کو عام کیا جائے، آپ کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آج تقریباً 15 دن ہونے والے میرے بھائیوں، آپ تقریباً 100 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں ایک دن بھی کوئی غیر شرعی کام کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ بولیے یار، سرکار کی باتیں کی ہے نا، آپ کا ذکر عام کیا ہے نا،
آپ کا ذکر خیر کیا نا، آپ کو یاد کیا ہے نا، یہ ہمارا عمل ہے، تو ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں، ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ کوئی بندہ جو ہمارے مسلک کا نام لے کر، سواد اعظم کا نام لے کر کوئی ایسا کام کرے، چاہے وہ پیر ہو یا مولوی ہو یا کوئی عالم ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کا نہ تعلق ہے ہمارے مسلک سے، اس کا نہ تعلق ہے سرکار کے میلاد کے ساتھ، اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ یہ میں نے باتیں اس لیے آپ کو عرض کی ہیں کہ دوستو آپ بھی گواہ ہو جائیں اور میں بھی گواہ ہو جاؤں، میرا مالک بھی گواہ ہو جائے کہ ہم نے علی الاعلان واضح طور پر ایسی خرافات سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور آخری بات میرے بھائیو، نعت پڑھنی ہو، نعت سننا ہو، علماء فرماتے ہیں کہ حمد بیان کرنا بڑا آسان ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا بہت آسان ہے، کہ اللہ کی تعریف کی حد کوئی نہیں، جتنی مرضی بیان کرتے رہیں۔ لیکن جو نعت ہے، نعت یہ دو انداز کی تلوار ہوتی ہے، اس کو پڑھنا، لکھنا، نعت بیان کرنا، یہ بہت مشکل و باریک کام ہے۔ کیسے؟ اگر سرکار کی شان سے کم آپ نے بات کر دی تب بھی ایمان گیا، اور سرکار کی شان کو بڑھا کر خدا کے ساتھ ملا دیا تب بھی ایمان گیا۔ یہ دو طرفہ اس کے اوپر احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو نعت لکھتے وقت، کلام کا انتخاب کرتے وقت، اور پھر نعت پڑھتے وقت کم از کم ایک بات تو ہے نا، ان علماء سے سنیں کلا سرکار کی نعتیں، ان افراد سنیں جن کا کم از کم چہرہ آپ جیسا ہو، آپ کی شباہت تو ہو، کم از کم آپ کے انداز پہ عمل تو کرنے والے ہوں۔ میرے بھائیو دو تین باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں آج آپ کو توقع نہ ہو، لیکن میری کوشش تھی کہ کسی ایک دن میں یہ دو تین باتیں میں عرض کر دوں گا، تاکہ ہمارے گاؤں میں یا جہاں جہاں بھی الحمدللہ دنیا کے اندر، پوری دنیا میں اس وقت مسلک جماعت اہل سنت کی تعداد سب سے زیادہ الحمدللہ سواد اعظم ہے۔ میرے کریم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میری امت کبھی کسی گناہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، جس کو میری امت جمہور اچھا خیال کریں وہ جائز، اللہ کے نزدیک وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اب میلاد دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن چند ایک افراد ایسے ہیں جو میلاد کے نام پر خرافات کرتے ہیں، سرکار کے میلاد کے نام پر غیر شرعی رسومات کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ ہمارے علماء میں تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جھنڈیاں بھی ایسی لگائی جائیں جن کے اوپر سرکار کا نام نہ لکھا ہوا ہو۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ لگی رہتی ہیں تو ان کا احترام ہوتا ہے، لگنے کے بعد پھر جب گرتی ہیں تو ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ہم تو ادب والے ہیں، ہم تو احترام والے ہیں، ہم تو سرکار کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ اب جو میلاد کے بعد جو پرچم لگائے ہیں آپ نے، جو جھنڈے لگائے ہیں آپ نے، جھنڈیاں آپ نے لگائی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو احترام سے اتاریں، ان کو دھوئیں، دھو کر اگر تو یہ قابل استعمال ہیں تو ان کو سنبھال کے رکھ لیں، اگر یہ خراب ہو گئی ہیں تو ان کو پھینکا نہ جائے، ان کو دفن کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ یہ میرے بھائی یہ بات کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو کچھ میں نے باتیں عرض کی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نبی کریم۔